السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر, پروگرام خبر میں. سنو صاحب, آج ویسے تو کئی موضوع میں بات کرنے کے لیے, لیکن جمعے کا روز, اسی جمعے کا روز اسلام آباد میں ایک ایسا افسوسناک, دل خراش اور تکلیف دہ واقعہ ہوا. امام بارگاہ اسلام آباد کے پاس کر کے, اسلام آباد ہی بنتا ہے وہاں, خودکش حملہ ہوا, اور شہادتوں اور زخمیوں کا مطلب سن کے آپ یقین جانیے کہ دل دہل گیا. دہشت گردوں سے اب اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے سر, جتنے افراد شہید دیکھو میاں, بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ ہے, اور کم از کم 3 مہینے کے وقفے کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی کچہری والا, ہاں, غالباً نومبر اس کا میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا میگنیچیوڈ بہت بڑا. اب لیکن ہمارے لیے بہت بڑی عذاب کی بات ہے. ہم تو دیکھو بات سنو میری, جس دن سے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے آج 3 سال ہونے کو ہے, ہم مسلسل ایک بات جو ہم نے رکھی, یہ بھلا کر کے یار کوئی ریٹنگ ملتی ہے, کوئی توجہ دیتا ہے, یہ داد فریاد کرتے 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 بھر گئے کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 ہے دہشت گردی, دہشت گردی, دہشت گردی. یس, اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں, رپورٹ بھی کرتے رہے ہم. ٹھیک ہے. ہاں, اب اس کے مقابلے میں تم رویہ دیکھو ہماری قومی قیادت کا. ابھی میرے اور تمہارے آن ایئر جانے سے تھوڑی دیر پہلے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں بیک وقت. پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے کہا کہ جی سب کچھ بھلا کر جو روٹین کا بزنس چھوڑ کے تو آپ سانحہ اسلام آباد کی بات کریں. قابل ستائش بات ہے کہ یار ہمارے ٹھیک ہے کہ آپ نمائندگان جو ہے آن فلور اتنے بڑے ایشو کو لے کے ایک ایشو کو لے کر آ رہے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہماری دوست پیپلز پارٹی کی صفوں سے شیری رحمان صاحبہ اٹھتی ہیں, تو وہ یاد کرتی ہیں, اور اس میں ان کی تھوڑا سا ویلڈ بھی ہے پوائنٹ کہ جی سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ طالبان جو ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے ہر صورت, ان کو دفاتر ان کے یہاں ہونے چاہیے. اور ساتھ میں یہ کہ جی جب امریکہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد وہاں جو پاکستان سے گئے ہوئے ان کے ساتھی تھے ان کو یہاں لا کر آباد کیا گیا, اور وہ لوگ اب جو ہیں وہ دہشت گردی پھیلا رہے. اس کے جواب میں جناب وہ علامہ ناصر عباس صاحب کھڑے ہو گئے, غصے میں تلپنا گئے. انہوں نے کہا ارے صاحب یہ بتائیں کہ طالبان کو ہمارے بچے کون کہا کرتا تھا. اب ظاہر ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری حکومت جس میں طالبان نے مرج ہوئے تھے اور نصیر اللہ بابر صاحب وزیر داخلہ تھے. یار بات سنو میری, جب تمہارے دونوں ایوانوں میں اور خاص طور پر سینٹ میں جہاں پر کہ پڑھی لکھی قیادت حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی موجود ہے, جن کا بہت تجربہ ہے ہر حوالے سے, انہی میں اتفاق نہیں ہو رہا, تو یار خدا کے لیے اچھا چلے اب ان میں نہیں ہو رہا, سارے ایک ہو جاتے ہیں نا. ایک سنو نا, ہو جائے. اب ہمارے وزیر دفاع ہیں, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تھے, وہ کھڑے ہوئے تو کیمرہ کٹ پہلی مرتبہ ان پہ ہوا ہے. اس سے پہلے بس ٹکروں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. خواجہ صاحب آئے تو لائیو ٹی وی اسکرینوں پہ بھی وہ آئے, ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا. اب وہ فرماتے ہیں اب یہ کون کہہ رہا ہے, وزیر دفاع پاکستان, وزیر دفاع اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 دہائیوں سے کرائے پر دستیاب تھے. 2 دہائیوں سے نہیں سر, 2 مرتبہ انہوں نے کہا شاید, 2 دہائیوں بھی کہا تک دستیاب رہے, اور 2 ڈکٹیٹروں نے, یعنی کہ وہ ضیاء اللہ. اچھا اب یہ کہ اس معاملے کو سمجھنا ہے تو بھائی آپ ایسا کریں کہ اپریل 1978 سے شروع ہو جائیں,
جب نام نہاد سور انقلاب آیا تھا، کمیونسٹ انقلاب، ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس دور میں کون کہاں کھڑا تھا وہ بھی طے کر لیں. اس کے بعد پھر جنرل مشرف صاحب آئے تو 9/11 ہو گیا. پھر کون کہاں اب یار اتنا عرصہ پرانا جا کے تو آپ ایسا کریں کہ زیادہ تاریخ نہ کنگالیں. اس قوم پر ایک احسان کریں کہ خدا کا واسطہ ہے. اگست 2021 میں گیا تھا نا امریکہ، اگست 2021 میں سر. ہاں؟ تو یہ تو ریلیٹیولی حال ہی کا واقعہ ہے نا. 4 سال پہلے. خدا کا واسطہ ہمیں کچھ نہ بتائیں. دونوں ایوانوں کا ایک مشترکہ اجلاس بلا ان کیمرہ اور وہاں پر خدا کے لیے آپس میں ایک بات طے کر لیں کہ کیا واقعی باجوہ صاحب اور سابق وزیر اعظم کے زمانے میں وہاں سے لوگ یہاں لا کے بسائے گئے تھے یا نہیں. ہاں یار کسی نتیجے پر تو پہنچو نا. اس سوال پہ تو آتے ہی نہیں سر. 4 سال سے یہ بیٹھے ہیں، اس کا تو جواب ہی دینا. بھائی اپریل 2022 سے آپ حکومت میں ہیں نا. آپ کے پاس ہر طرح کا، مثلا آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر دفاع صاحب کھڑے ہوتے اور کہتے کہ جی اس وقت ہم جس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، کیپٹل میں اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں بندے یا اتنی تعداد جو ہے وہ فلاں فلاں جگہ پہ لا کے بسائی گئی. تو ختم ہو جاتی بات. ہاں اس سے لنک کر کے ٹھیک ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھو نا، اگر انہوں نے بسائے بھی سر، دیکھو اگر فوراً نے بسائے بھی تو اس کے کوئی فیکٹس آج تک نہیں بتائے نا کہ کیا وہ جنرل فیض نے بسائے، باجوہ صاحب نے بسائے، یا عمران خان نے بسائے، یا تینوں کا مشترکہ گریٹر پلان تھا. کیا تھا؟ سیاسی نعرہ بنا لیا انہوں نے، لوگ لاشیں اٹھاتے. اب یہ طے ہو جائے نا کہ چلیں عدنان لایا تھا ان کو، جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. وہ عدنان تو اب بھی دندناتا پھر رہا ہے نا. کرو اندر ایک پٹیشن. کیا عدنان پر اس کی وجہ سے کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں. اچھا چلیں، تو آپ پھر ہمارا کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسرا بابو، یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے. دیکھو دوسری طرف یہ کہ آج یہ ڈان کے فرنٹ پیج پہ، میں تو ویسے اس کی کاپی لی ہے، تو اس میں یہ صدر صاحب کا ٹاپ لیڈ سٹوری چھپی ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے وہی حالات ہیں جیسے 9/11 سے پہلے تھے. یعنی وہاں کی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا اور وہاں مختلف نوع دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ ان گورن جو پلیسز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ اپنا اپنا کام کر رہی تھی. اب ایسی تنظیموں میں سے ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ افغانستان سے در اندازی ہوئی، تو بھی در اندازی کیا حکومت طالبان نے کی یا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا یا ان کی انکمپیٹنس ہے. اچھا وہ تو سیدھا سادہ جب 9/11 کی بات کرتے ہیں تو 9/11 کے بعد تو پھر امریکہ نے کیا کہا تھا؟ پاکستان سمیت پوری دنیا کو کہا تھا کہ فرینڈز اور فو. تو اگر ہم کنونسڈ ہیں کہ افغانستان میں اس وقت جو لوگ حکمران ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ ایسی دہشت گردی کو اگر انکریج نہیں کر رہے تو قابو پانے میں بھی ناکام ہے. اور اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں یہ کرائے پر بھی ملتی ہیں. مطلب ایک فیکٹس پہ بات کریں نا بجائے اس کی ہوائی. اور اس کا ہمیں فیکٹس پہ بات کرتے بابو تو اب وہ ہمیں کچھ فیکٹس اگر بتا دیں اس وقت تو کچھ بھی نہیں. جو حملہ ہوا ٹائم کی بھی کمی ہے، ان کے کچھ میرے خیال میں کچھ لیڈز ملے ہیں حکومت کو. وہ اپریشیبل بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت ہم کرٹیسائز کرتے ہوئے اگر ہمیں فردر کچھ بتا دیا جاتا تو ہم یہ کہتے کہ یار ٹھیک ہے، بدقسمتی سے غچہ دے کر خودکش بامبر وہاں پہنچ گیا، لیکن ہم نے ان کے سہولت کار اس کے بعد ماسٹر مائنڈ پکڑ لیے، اس کے پورے پرنٹس ہم نے نکال لیے کہاں سے وہ چلا، کیسے چلا. اور سوشل میڈیا پہ بحث کیا ہو رہی ہے، صاحب وہ شناختی کارڈ کیسے مل گئے؟ ارے بھائی آپ کو اندازہ ہے اسلام آباد میں سر کتنے ناکے لگے ہوئے ہیں، اور ہر ناکے پہ اکثر پوچھ لیتے ہیں آپ کو شناختی کارڈ ہے، چیک کرائیں. بھائی کم از کم اب میں اتنے عرصے کا رہائشی ہوں، مجھے اکثر پولیس والے پہچانتے بھی ہیں، لیکن مجھے بھی شناختی کارڈ دکھاؤ، کم از کم آج سے 8-10 دن میں 2-1 مرتبہ کروانا پڑا ہے، یعنی اس حادثے سے پہلے، اور مہینے میں کم از کم 2 یا 3 تو اس نے رکھا. تو یہ کوئی ان یوزول نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کوئی ان یوزول بات نہیں تھی، لیکن وہ لوکیٹ ہو گئے. اور مطلب ہمیں اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ کیا ہم نے اسی چکر میں ہی رہنا ہے، یا جیسے یہ صدر پاکستان خود کہہ رہے ہیں نا ہاں کہ ہمیں کہ 9/11 ہو گیا بھائی ہمارا۔ دونوں ہاؤسز مل کے کوئی پلان ایگزیکیوشن کے حوالے سے فائنل کرنے کیا کرنا ہے سر۔ مجھے وسیم ملک کو میں نے لیا ہوا کیونکہ آج ایک اہم دن تھا، تو میں شروع اس لیے کیا ہے کہ یہ افسوسناک سانحہ ہے، تکلیف دہ سانحہ تھا، ہم اس پہ بات کر سکیں۔ وسیم ملک ہمارے آج جو کورٹ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ درخواستیں تھیں مختلف، اس پہ رپورٹ کریں گے۔ وسیم بہت شکریہ، لیکن آپ کی طرف جان سے پہلے نور صاحب آپ مسلسل کہتے چلے گئے 8 فروری کو لے کے ایک بہت بڑا نعرہ بنایا گیا تھا کہ پہیا جام ہوگا، پھر کمپین چلائے گی بند مطلب بند، تو کچھ ہوا یا یہ ہوا؟ یار وہ تو ہم بار بار کہے چلے جا رہے تھے کہ ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہیں، تمہیں یاد نہیں ہے جو آخری بات ہوئی تھی، میں نے کہا یار کہ کوئی موبلٹی نظر نہیں آ رہی، اور یہ فرض کر لینا کہ جی ہم نے ایک تاریخ دے دی، یہ غلط بات ہے، موبلائزیشن ہوتی ہے یہ وہ، اور آئی تھنک کہ اب ان کو اس طرح کی تاریخیں دینے سے اجتناب اختیار کر لینا چاہیے، اپنے تنظیمی مسائل پر دیکھیں۔ اور ابھی جو ہے کوئی کنفیوژن بہت رہتا ہے، یہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں آج لطیف کھوسہ صاحب گئے، اب اس میں کچھ ریمارکس آئے ہیں جی غیر مؤثر یہ وہ، تو سمجھ لیں کہ کیا استدلال لے کر وسیم ہمیں یہ بتائیں پلیز، گائیڈ کریں کہ لطیف صاحب کیا استدلال لے کر گئے ہیں، کتنے مقدمات ہیں، اور جب آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ فلاں موضوعات تو غیر مؤثر ہو چکے ہیں، وہ کیا معاملات تھے، پلیز ہمیں یہ سمجھائیں کہ آج کس چیز کی پیشی تھی، کیا تھی۔ بہت شکریہ نصرت صاحب۔ حالیہ چند ہفتوں میں پاکستان تحریک انصاف متعدد مرتبہ، ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی سمیت ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی گئی کہ جو سابق وزیر اعظم و بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ ہیں، ان کے مقدمات عدالتوں میں نہیں لگ رہے۔ تو گزشتہ ہفتے ایک کاز لسٹ سامنے آتی ہے، 14 کل مقدمات، اور پھر ہر مقدمے کی جو سیم نوعیت کے مزید مقدمات ہوتے ہیں تو ان کو کلب کر دیا جاتا ہے، یوں ان کی تعداد بنتی ہے 17۔ وہ مقدمات جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے اس کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ عمران خان کی تینوں بہنیں، ان کے پارٹی کے لوگ، اور سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل رہے ہیں اور موجودہ وقت میں بھی ہیں، اور لطیف کھوسہ اور دیگر علی ظفر، یہ تمام قیادت وہاں پر پیش ہوتی ہے۔ کیس جب کال اپ ہوتا ہے تو اس میں چند کیسز تو ایسے تھے کہ جو اس وقت لائیو میٹر ہے، یعنی ان میں کچھ قانونی سوالات ہیں، یا تو ان کے کوئی ریپرکشن فیس کرنے پڑ سکتے ہیں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو، یا اس میں کچھ ریلیف مل آپ سکتا ان ہے۔ کی وضاحت کر سکتے ہیں وہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو آپ کی دانست میں فوری طور پر جو ہیں اٹینشن کے مستحق ہیں اور ان کی ریپرکشنز موجودہ حالات میں فوراً ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے زیادہ تر کیسز جو تھے وہ غیر مؤثر یا غیر متعلقہ تھے، اس پر میں آتا ہوں، مگر جیسے اب سائفر کا مقدمہ تھا جس میں شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر اعظم و بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو سزا سنائی گئی، پھر ہائی کورٹ کی سطح پر ان کی بریت ہو گئی، اس ایکویٹل کو چیلنج کیا پروسیکیوشن نے سپریم کورٹ میں، وہ اپیلیں جو ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر تھیں، اور اسی طرح سے ہی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے 10 ارب روپے کا، اس سے متعلق 4 کیسز تھے۔ جو ماتحت عدلیہ ہے وہاں سے فیصلے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتے رہے، تو انہوں نے وہ اپیلیں دائر کر رکھی تھی۔ تو یہ 2 ایسی نوعیت کے مقدمات ہیں جن میں قانونی سوالات بھی ہیں، اور ادھر وے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑ سکتے ہیں۔ مگر زیادہ تر ایسے مقدمات تھے جنہیں ہم غیر مؤثر کہتے ہیں، وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب مختلف نوعیت کے مقدمات تھے، جیسے سائفر کا مقدمہ ہے، اسی کے ساتھ توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، القادر کا مقدمہ ہے، نیب کے مقدمات ہیں، تو جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا تو اس دوران ان کے وکلا کی جانب سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ انہیں حق دفاع نہیں دیا جا رہا، یا وہ جو قانونی تقاضے ہیں ٹرائل کے دوران وہ پورے نہیں ہو رہے، تو انہوں نے اس کے خلاف جو اپیلیں دائر کی تھی وہ اس وقت تو نہیں سنی گئیں۔ اب ان مقدمات میں سزائیں سنا دی گئی ہیں، تو اب ان مقدمات کا ٹیک اپ ہونا سپریم کورٹ میں اس سٹیج پر تو وہ غیر مؤثر ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی سوالات نہیں ہوتے، درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں، غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر خارج کر دی جاتی ہیں۔ تو اسی نوعیت
नौयत के कुछ मुकदमात थे तोशा खाना से मुतालिक। तो जैसे ही केस कालअप हुआ, लतीफ खोसा साहब रोस्टम पे पहुंचे तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने उनसे कहा कि अब ये तो केस गैर मौसर हो चुका है तो इसको खारिज कर देते हैं। मगर लतीफ खोसा साहब का इसरार ये था कि ये जो तोशा खाना के मुकदमात थे ट्रायल स्टेज पर जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में थी, उस वक्त गालबन ये 24 अगस्त 2023 की तारीख थी जब जस्टिस बंदयाल होते थे सुप्रीम कोर्ट में, कमान उनके हाथ में होती थी। तो उन्होंने उस वक्त हुकूमत से अटॉर्नी जनरल के जरिए साबिक वजीर आजम और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल में हालत जार से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी। तो लतीफ खोसा कहते हैं कि तब भी हमारे कंसर्न्स यही थे, आज भी हमारे कंसर्न्स यही हैं, मुलाकात नहीं हो रही, लिहाजा इसमें कानूनी नुक्ता मौजूद है, ये केस गैर मौसर नहीं है। चीफ जस्टिस ने 3 से 4 मरतबा कहा कि बादियो नजर में उनकी दानिश में ये केस गैर मौसर है। मगर लतीफ खोसा साहब रोस्टम पे थे, फिर सलमान सफदर साहब आए, उन्होंने भी कहा कि ये 8-10 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, हमें अपने क्लाइंट से जो कि अडयाला जेल में हैं उनसे हिदायत भी लेनी होती हैं। तो जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें हम नोटिस कर देते हैं, लेकिन कल भी जब समाअत होगी, कल के लिए नोटिस किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, तो पहले लतीफ खोसा साहब को ये बार अबूर करनी होगी, इस रुकावट से आगे जाना होगा कि आया ये मौसर है या गैर मौसर है। वो अपने दलाइल से साबित करेंगे और अगर उन्होंने साबित किया कि ये मौसर मुकदमा है तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी तो साबिक वज़ीर आज़म से उनके वकला की मुलाकात जो है वो अरेंज करवाई जा सकती है। तो जब आज उस मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा एक सफ़े का सामने आया है दोपहर के वक्त, तो उसमें मजीद एक चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शामिल की गई है और कल के लिए नोटिस अटॉर्नी जनरल को कर दिया गया है। मगर जो साबिक वजीर आजम और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल में लिविंग कंडीशन है, हालत जार है, उससे मुतालिक रिपोर्ट जो है वो भी तलब कर ली गई है। और जिस तरह से साइफर या दीगर मुकदमात का मैंने आपको बताया जो लाइव इशू है, मुतालका है, उनके लिए जो केस की समाअत है वो 17 फरवरी तक के लिए गालबन मुलतवी की गई है। और उसमें कहा यह गया है कि आज नहीं, एक मिनट वसीम, अगर मैं आपकी बात समझ पाया हूं तो आपके ख्याल में कि कल बुनियादी तौर पर फोकस इस बात पर होगा कि अगर तो केस जो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और आज जिसकी समाअत हुई है ये मौसर है, रेलेवेंट है, तो फिर वकला को मुलाकात की इजाज़त देना है या नहीं देना है, इस पे फोकस होगा कल अपेरेंटली। फिर जी हाँ, क्योंकि अब उस मुकदमे में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन गैर मौसर मुकदमात में यही समझती है कि उन्हें मैक्सिमम रिलीफ यही मिल सकता है कि उन्हें अडयाला जेल दाखिल होकर मुलाकात की इजाजत मिल सकती है। तो उसी पर ही वो अपना फोकस कर रहे हैं। आज भी उनका एजेंडा यही था और फिर चीफ जस्टिस ने भी इसी से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस कर दिया है। तो कल या तो जब अगर केस मौसर समझा जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि अगर मुलाकात करनी है, डायरेक्शन सीख करनी है, तो फिर मुलाकात की इजाजत दे दी जाएगी, या फिर केस गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा भी दिया जाएगा। जिस तरह से आज 8 से 10 ऐसे मुकदमात थे जिन्हें गैर मौसर की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया, सिवाय उनके जैसे साइफर का मैंने आपको बताया या हद के इज्जत के मुकदमात का बताया। तो उस पर कहा गया है कि आज चूंकि 2 रुकनी बेंच था तो वो 3 रुकनी बेंच जो है मुस्तकबिल में सुनेगा, फोर्टनाइटली यानी 15 रोज में सुप्रीम कोर्ट वो मुकदमात जो है दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर देगी। क्लियर कर दे आप, ये तो चलो 9 मई साइफर हत्या की इज्जत ये तो बाद में हुआ होगा ना, ये तो वो 3 रुकनी बेंच आप कह रहे हैं, बाकी सारे गैर मुअस्सर हो गए। जो कल मामला है वो सिर्फ मुलाकात का है और उस पे भी चेयर ये कह चुका थी कि भाई ये भी गैर मुअस्सर है। तो लतीफ खोसा साहब के आर्गुमेंट ने कहा कि जी हमें कल का वक्त दे जाए, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस पे अपना जो दलाइल थे वो इस बुनियाद पर रखे कि जब का ये फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर 24 अगस्त 2023 को ये करार दे चुकी है कि जो लिविंग कंडीशन है जेल में उस पर रिपोर्ट मांगी जाए, तो हमारे कंसर्न्स तो आज भी वही है। लिहाजा ये एक लाइव मैटर है और इस पर हमें सुना जाए, मुताल्लिका साइड को बुलाया जाए और फिर हमें इजाजत भी दी जाए और उनकी जेल की जो कंडीशन है उस पर रिपोर्ट तलब कर ली जाए। तो आधी इस्तदा जो है वो तो मंजूर हो गई तहरीरी फैसले में कि अडयाला जेल से ये रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। अब मुलाकात हो जाएगा वसीम, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा भाई। एक इमरान खान से मुलाकात के पे हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका था, उन्होंने उस पर 2 दिनों का तयन भी हो चुका था, टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसमें मुकर्रर हो चुके थे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर लेता है तो उस फैसले का फिर क्या होगा? देखिए, वो फैसला आपने दुरुस्त कहा कि अपनी जगह पे मौजूद है, मगर चूंकि इस वक्त हमने देखा है कि इससे कबल भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी मैं एक पॉइंट, सिर्फ एक छोटा सा भाई पॉइंट,
اگر سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے، کل کو جو ملاقاتوں کے لیے پہنچتے ہیں وہ جواز دے دیں کہ سپریم کورٹ مسئلہ حل کرے گی، فیصلہ دے گی، تو اس کے بعد آئیے گا، لسٹ بھی مت دیں۔ میرے پیارے بھائی، آپ بہت زیادتی یہ کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کل لطیف کھوسہ صاحب نے، جو غالباً آپ سے زیادہ عمر میں، میرا خیال ہے دگنی عمر ہوگی ان کی جتنے ہیں، اور ان کو پریکٹس کرتے ہوئے شاید آپ کی عمر سے بھی کو 3-4 سال زیادہ ہو گئے ہوں گے، اور ان کی سنوائی جو ہے وہ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب آپ لطیف کھوسہ بن گئے ہیں اور جوابات آپ مانگ رہے ہیں وسیم ملک صاحب سے۔ اس نے ہمیں بہت کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ کل ہمیں جو ہے یہ فوکس، یہ انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا لطیف کھوسہ چیف جسٹس صاحب کو اس بارے میں مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی ویلڈ گراؤنڈ ہے کہ وہ ملاقات کریں۔ اچھا وسیم، آخری سوال ان سے 8 فروری کو پوچھ لیں کہ 8 فروری کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈی چوک یا ریڈ زون یا سپریم کورٹ کے سامنے بھی کوئی احتجاج کی باتیں ہو رہی تھی، تو وہ کچھ لوگ آئے وہاں؟ اگر آئے تو وہ کیا تھا؟ نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ کہ وہ صرف سوشل میڈیا کمپین تھی یا کیا تھا وسیم بھائی؟ اچھا کوئکلی پچھلے آپ کے سوال پہ میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے اب تک 2 مرتبہ احکامات دیے گئے ہیں ملاقات کے حوالے سے، دونوں مرتبہ عمل درآمد ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، اس پہ عمل درآمد نہ ہو، لیکن چیف جسٹس پاکستان جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس پہ پھر عمل درآمد اڈیالہ جیل کی انتظامیہ جو ہے وہ کروا دیتی ہے۔ باقی جہاں تک اس احتجاج کے حوالے سے سپریم کورٹ آمد کی تھی، تو اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ چونکہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں پوری پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز کا ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ ایک یادداشت کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے اور چیف جسٹس پاکستان کو یہ یادداشت دیں گے کہ جب انہوں نے میڈیکل رپورٹ کی یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ کو ملے گی، تو اس سلسلے میں تو وہ گئے تھے۔ پرٹیکولرلی 8 فروری کے روز ہمیں کوئی ایسے مناظر نظر نہیں آئے۔ چلیں وسیم، بہت بہت شکریہ پیار۔ ناظرین، وقت ہوا ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایک بریک کا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ صاحب، ایک تو آپ بہت چاہتے تھے اور بہت دفعہ بات بھی آپ نے کی کہ سولر پالیسی مسلسل بات ہو رہی تھی کہ کنفیوژن میں نہ رکھا جائے، تو حکومت نے وہ مسئلہ حل کر دیا آپ کا۔ اب دیر از نو کنفیوژن، ایک سولر پالیسی انہوں نے نوٹیفائی کر دی ہے سولر سال۔ اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہو 16 صفحات بھی وہ انگریزی کے وہ نوٹیفیکیشن ہے نا، تو برائے مہربانی مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ آپ کو بھی کک سمجھ نہیں آئی ہے یہ سارا پڑھنے کے باوجود اس انگریزی میں، اور آپ نام نہاد انجینئر بھی ہوتے ہیں وکیل ہونے کے علاوہ۔ نہیں، آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ایک اس بندے سے بھی رابطہ کیا جو شاید اس ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتا ہے۔ جی ہاں جی، اس نے بھی کہا کہ یار یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں اور دیکھ کے تو لوگوں سے بات کرنا پڑے گی، اور یہ وہی ہیں جن کو ہم نے پیسے دینے ہیں۔ اب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ٹکر، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے دھندے کو بھی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ ہمارے ٹکر کیا چل رہے ہوں گے آپ کی دانش آپ کے سامنے، کہ اب نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ صارفین سے نیشنل ایوریج انرجی پرائس، قومی اوسط یا اوسطن قیمت، قومی قیمت، بجلی کی اوسطن قیمت، اچھا اب قومی اوسط یعنی کراچی کا یونٹ، پشاور کا یونٹ ملا کے پھر تقسیم کیا جائے گا کتنے شہروں میں، جس کو یہی دیکھو بات سنو، یہ ایک ٹرم ہے بابو۔ جب آپ اپنے آپ کو عوام کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس ٹائپ کی ٹرمز ایجاد کرتے ہیں کہ جس کا اب مطلب نیشنل ایوریج انرجی پرائس کیا ہے۔ نہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں نا۔ نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا۔ میں نے فون سے پڑھ، بتائیے سر۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر ڈسکوز جو ہے، جیسے لیسکو ہے، میپکو ہے، ملتان میں میپکو، یہ آپ بھی انگریزی بول رہے ہیں۔ مجھے ایک سیدھی سادی بات کریں، فرض کریں آپ لاہور میں بجلی پرووائڈر کمپنی، اور یار تم لاہور میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے ہاں 2 انورٹر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، تمہارے لیے 1 یونٹ کتنے کا پڑے گا تمہیں؟ وہ نہیں بتایا انہوں نے۔ جی السلام علیکم، تو میں یہی تو رو رہا ہوں۔ اچھا پھر ایک اور ہے، نیشنل گرڈ کو اضافی بجلی کی فراہمی صارفین کو 6 ماہی بنیادوں پر ادائیگی کی جائے گی۔ یعنی یہ ہوگا کہ کیا وابڈا میری چھت پر لگے سولر پینل سے جو بجلی خریدے گا
اس کی قیمت وہ جو بھی لگائے نیشنل ایوریج، اس کے 3 مہینے بعد وہ مجھے اس کا چیک بھیجا کرے گا میرے گھر؟ نہیں، ایک سوال ہے نا یار. یہ بھی نہیں، یا یہ کہ وہ یہ بھی میرے نہیں پتا. جو آئے گا 3 مہینے بعد بل، اس میں سے منہا کر لیا جائے گا اس کو کہ نہیں جی چلے. یہ بھی ابھی نہیں پتا. یہ ہم آپ کو اتنے پیسے کے مقروض ہیں. یہ ٹو بی ڈیسائیڈڈ نا سر. اچھا، اب یہ ہوا ہے، یہ جب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا تو نام نہاد فراڈ ایک اور ہوتا ہے، یہ پبلک ہیئرنگ ریگولیٹر کہ عوام کو اعتماد میں لے کر فیصلہ ہوا. وہاں پر الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ میرا اور تمہارا الیکٹڈ کوئی ایک بندہ موجود نہیں تھا. نہیں ہوں گے نا وزیر سر ایک سابق ایم ایل اے تھے، نام ہے ان کا ندیم افضل جان. نہیں وہ وزیر بھی ہے نا ویس لغاری صاحب، میرے علاقے والے وہ تھے نا. وہ میں بات کر رہا ہوں نیپرا کی جو ہو رہی تھی، جس کو پبلک ہیئرنگ کہتے ہیں، اس میں کوئی جس کے سامنے یہ رکھی گئی. ہاں اس میں جو پاور ڈویژن کا نمائندہ ہے وہ تقریباً 1.5 سے 1.25 گھنٹے بولتا رہا. ہو گئی بات. لیکن اگر آپ وہاں موجود ہیں، آپ نے کہا یہ، تو آپ کو کہا جی صرف 3 منٹ. وہ کارروائی ڈالنی تھی نا، وہ پبلک ہیئرنگ ہو گئی. سوال اٹھتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، رات دن انہیں نیند نہیں آتی ہماری وہ سوچ سوچ کے، کیا انہوں نے اسپیشل واپٹا کو اوور لک کرنے کے لیے لیسکو، پیسکو، نیپرا کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں کمیٹیاں ہوں گی ہے نا؟ کیا ان کی ہیئرنگ ہوئی؟ نہیں 1-2 مرتبہ ہوئی. کیا ان کو یہ پتا تھا یہ کہ یہ ریگولیشن آ رہے ہیں؟ نہیں. کیا یہ وہاں رکھے گئے؟ نہ. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک، اب آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے کو تھوڑا سا دوپہر کو سونا کم کریں. یہ پورے صفحات لے کر کل جائیں آپ آئی ایس کو کے دفتر، ہاں، اور وہاں سے یہ پتا کریں کہ فرض کرو جو بد نصیب، ان کو بھی نہیں پتا ابھی، ڈسکوز کو بھی نہیں پتا ابھی. پوچھ لیا نا میں نے، ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا. اچھا اگر نہیں پتا تو آگے سنو. ابھی تک جو میں سمجھ پایا ہوں اس میں جلدی تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو چھت پہ پینل لگے ہوئے ہیں نا، انہیں اتروا دو، اور حکومت سے یہ فریاد کریں کہ لاہور اور اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، اس ٹائپ کے بڑے شہروں میں ہر مہینے جو ہے وہ پسند کروائی جائے. اس میں یہ ہوگا کہ ہم سولر پینل اتار دیں تو اوسطاً کہتے ہیں کہ لاہور میں جو چھتیں تھیں وہ کوئی تقریباً 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک بھی سنائے لی گئی، بکتی رہی. ہاں ایک دن کے ایونٹ کے لیے. تو وائی ناٹ سارے لوگ اتار دیں اپنے پینل، وہ تو گڑیاں اڑائی. اور بسنت آگے بھی گرمیاں بھی ہوں گی، شام کا وقت بھی ہوا کرے گا، لیٹ نائٹ والا وہ نائٹ، تو وہ کرتے رہیں ہر مہینہ ایک وقف کر کے. اس میں جن لوگوں کے پاس ظاہر ہے وہ چھتیں اوپر والی ہوں گی تو وہ اپنا سولر ہٹ جائے تو وہ چھتیں جو ہیں کسی قابل ہو جائیں. کیونکہ ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو لگا ہوا ہے وہ اوپر وہ کھٹا رہا ہے. ہاں اس کا کوئی فائدہ اس میں، اس کو آپ ویسے جو میں نے پڑھا ہے بلنگ میں بتا دوں عوام کے لیے، وہ کہتے ہیں جی اردو میں جو کلو واٹ آور سپلائڈ بائی لائسنسنگ، مطلب جو آپ کو وہ دے گا میپ کو، لیس کو، جہاں سے آپ کی بجلی آ رہی ہے واپڈا سے، سادہ لفظوں میں تو وہ دے گا آپ کو، وہ جو سولر صارف ہے اس کو، تو اس سے جتنے یونٹ جائیں گے اس کے میٹر میں، اس سے جو باقیوں کو چارج ہو رہا ہے اس حساب سے چارج ہوگا. سلیب بھی وہی لگے گا آپ کے اوپر، کوئی جتنے آپ کے میٹر سے یوز کرے گا. مختصر لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پالیسی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ واپڈا آپ سے وہ بجلی لیتا رہے گا لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں تو پھر آپ اس کو آگ لگائیں اپنے سولر پینلوں کو. وہ نقصان ہے نا، تو کیوں دے گا؟ تو بھائی وہ یہی کرے نا کہ نیٹ میٹر ختم کرے، بیٹری لے، اور اللہ خیر صلی اللہ اپنی بجلی خود بچائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ڈسکریج کر رہے ہیں نا. ڈسکریج کر دیا نا، یعنی جو آپ کو 4 پیسے مل بھی رہے تھے، ہاں تو اب لوگ یہی کریں گے کہ وہ بیٹری لگا لیں گے تاکہ وہ اپنا سلیب کم سے کم میں ہے نا. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چونکہ اس کی تفصیلات ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ایک یعنی مسخرہ پن ہے. ٹائم ختم ہو گیا، بتا دیں 1 منٹ، ہاں صرف 1 منٹ بات کرنے دو.
وہ یہ ہے، یہ بھی پھر کل مجھے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمارے غریب صنعت کاروں کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ گھروں سے چندہ جمع کیا جائے، یہ پتہ لگ گیا ہے نا؟ ہاں ہاں، اس کا بھی بوجھ ہے 200 روپے سے 675 روپے مہینہ ہر گھر جو بجلی استعمال کرتا وہ ہے انڈسٹری کے لیے وہ دے گا، تاکہ بیچارے صنعت کار کو، غریب صنعت کار کو 4 روپے یونٹ سستا ملے۔ اللہ بھلا کرے۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ صنعتی انقلاب ہوتا ہے، گھروں سے چندہ جمع کر کے صنعتی انقلاب، یعنی آپ ٹیکس بھی پے کرو اور سنتوں کے لیے بھی آپ پیسے بجلی بھی پوری ادا کرو اوپر سولر لگوا کے، اور اس کے بعد سیٹھ کو، صنعت کار کو اس کی انڈسٹری چلانے کے لیے تم چندہ بھی دو، اور یہ 200 چندہ روپے وہ مزدور بھی دے گا جو دیہاڑی لگاتا ہے، یہ چندہ مسجدیں بھی دے گی یا عام دفتر بھی دے گا، ہر بندہ دے گا۔ ایک بریک، یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ بریک۔ ویلکم بیک۔ صاحب، پاکستان اور انڈیا ابھی بھی اس میں کشمکش کا شکار ہیں کہ میچ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ کنفیوژن ہے۔ بھیا پہلے دن ڈیسائیڈ کر دیتے تو آج اب کہہ دیتے کہ ہم نہیں کھیل رہے، ڈیسائیڈڈ ہے۔ یار کہہ دیا نا، تو جب کہہ دیا تھا تو آپ بھی یوں اس وقت جوش خطابت میں میں ابھی بھی اس بات پہ چھت جو ہے وہ پھٹنے والی مجھے میں نے ابھی بھی اس محسوس ہو بات پہ قائم ہے۔ رہی۔ مجھے تو کرکٹ کا پتہ نہیں تھا، میں ابھی آپ نے مجھے ڈریگن کیا، آپ نے کہا کہ جی آپ کو بڑا دعویٰ ہے کہ آپ سفارتکاری یہ وہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یار اگر مجھے تو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اگر اپنی سفارتکاری کی جانکاری کو عمل میں لا کر بتاؤں تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں کھیلنا پڑ جائے۔ نہیں، آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ میں فون گھما چکا ہوں لاہور میں بھی، ارے اچھا، آپ کے پاس تو خبر ہے تو بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جی طے ہو چکا ہے کہ جی ہم میچ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اس کے عوض کیا ملے گا ہمیں؟ کچھ بھی نہیں۔ نہیں، ہم نہیں، آپ کا ایجنڈا کیا تھا؟ آئی تھنک پرسنلی شاید کیونکہ میں اگین کہہ رہا ہوں مجھے نہیں، آپ بتائیں، میں اس پہ آتا ہوں، nuances کا پتہ میں نہیں آتا ہے۔ ہوں، آتا ہوں۔ غالباً ہم کو یہ شرط عائد کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو اس کا جو حصہ ملنا ہوتا ہے نا میچ کی، جو یعنی کہ وہ ریونیو شیئر ملے گا، وہ ریونیو شیئر ان کو دے دیا جائے، اور ہم جو ہے کیونکہ بار بار ہمارے لیے جو انہوں نے 2 باتیں کی ہیں دیکھو جو وچ آر ویری امپورٹنٹ۔ ایک تو انہوں نے ہمارے ایک برادر ملک سے کہلوایا ہے، جہاں پہ ظاہر ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی نہ کھیل رہا ہو تو ہمیں ان کے ہاں جا کے کھیلنا پڑتا ہے۔ ایک تو انہیں ان سے کہلوایا۔ اس کے علاوہ جو میں نے تمہیں بالکل شروع میں کہا تھا، کیونکہ تم نے مجھے کہا تھا سفارتکاری کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں نے کہا یار دیکھو پاکستان اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ جب ہمارے ہاں واقعی دہشت گردی بہت سنگین حالات میں تھی، اس وقت سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ بڑی جواں مردی سے اور حوصلے سے اپنی ٹیم یہاں بھیجتی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار اب انہوں نے باقاعدہ وہاں کے میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہم تو ابھی دیوالیہ سے بچے ہیں، اور ہمیں تو یہ امید، ہمارے ہاں ایک رونق لگنے والی تھی، ہمیں تو یہ امید تھی کہ پاکستان مصیبت اس گھڑی میں جب کہ ہم اکنامک اپنے ریوائول کی طرف جا رہے ہیں ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ تو سافٹ باتیں ہوگی نا۔ اب اندر لے خانے کوئی نہ کوئی یعنی تلی شڑی بھی لگائی ہوگی کہ آئی سی سی آئی کیا کر سکتی ہے۔ اب وہ تم جان سکتے دیکھیں نا، 2 چیزیں نصرت صاحب پلیز۔ ایک، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کرکٹنگ کنٹری کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ کرکٹ کے بہت بڑے فین بھی ہیں، کہ ایشین کرکٹ کونسل بھی ایک بلا کا نام ہے، اور محسن نقوی صاحب چیئرمین بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، ادھر بھی صدر ہیں۔ پاکستان نے یہ مسئلہ جذباتی طور پہ ٹیک اپ کیا، اخلاقی، قانونی اور لیگل طور پہ ٹیک اپ نہیں کیا۔ ہمیں اگر اس مسئلے کو لیگل طور پہ ٹیک اپ کرتے، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو بی سی سی آئی اور آئی سی سی دونوں کو جھکنا پڑتا، کیونکہ اس میں پھر وہ نہیں تھا نا، چسکا فروشی نہیں تھی، ٹکرو ٹکری نہیں تھا، جذبات نہیں تھے، برادرزم نہیں تھا۔ وہ کون سا مشہور گانا ہے بنگلہ دیش سے جو جوڑ دیتے ہیں ہم، وہ پھر نہیں گایا جانا تھا نا، وہ ہم سفر تھا تو بچھڑ گیا کیسے، کچھ اس طرح کا تو مگر ہم نوائی نہ ہاں، تھی، تو وہ یہ صرف ہم نے، وہ بھائی یہ قوال بازی کے لیے ہم نے کیا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل کھڑی ہوتی نا اس موقع پہ، محسن نقوی صاحب کیوں نہیں بات کر سکتے بھائی؟ وہ کال کرتے راجیو شکلا کو،
BCCI वाले को क्या क्या वैसे बात नहीं करते? ड्रेसिंग रूम में जाके उनसे सलाम तो करते हैं इंडियन क्रिकेट से। आपको इतना डर था बांग्लादेश का तो तब बात करते। अब उसका नुकसान क्या हुआ? क्योंकि आप कह रहे हो यार तू उस वक्त भी जज्बात में था, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया, क्योंकि मुझे तो इन्होंने धोखे में रखा, हम मैच नहीं खेल रहे। आप अंदर से मिले हुए थे, आप आज फिर कह रहे हैं मैं वजीर आज़म से मिलूंगा। भी किस लिए मिलोगे? यू डिसाइडेड नहीं, सुन लेना, नुकसान देखें, नुकसान देखें। आपने पूरी नुकसान देखें यार। आप सारा इल्जाम जो है ना, आई एम सॉरी भी, आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर यानी कि चेयरमैन PCB, लेकिन जहां पे ये पॉलिटिकल फैसला है वहां पे आपके वजीर आजम, आपके वजीर खारजा, उनकी मंशा और रजामंदी के बगैर चेयरमैन PCB कुछ नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो यार? यार चेयरमैन PCB ने उनको ब्रीफ करना है ना यार, वो प्रॉपर ब्रीफ। अच्छा, ये इतने मुन्ने हैं, नुकसान क्या है? आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है पाकिस्तान के, आपके वजीर खारजा जो 1990 से डील करते चले आ रहे हैं, उनको बस वो एक उसका नुकसान तो देख। अब उसका नुकसान ये ना करो। अब उसका नुकसान देख लें। इस सारी गेम का हुआ क्या? सारे जो शो आपने लगाया उसका नुकसान हमारे बेचारे प्लेयर्स पर जाएगा। कल को जब 15 फरवरी को वो भारत के साथ खेल रहे होंगे तो उनपे प्रेशर 6 गुना बढ़ चुका है भाई, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कि हम खेलेंगे, हम तो नहीं खेल रहे। अब आपने इंडियन टीम को कॉन्फिडेंस दिया है, पाकिस्तानी टीम पे आपने प्रेशर डाल दिया। आप देखें ना, आप अगर बात करेंगे, बात को स्पिन करके देखो। कैसे स्पिन करें? मैं अगर पाकिस्तानी प्लेयर हूं तो मैं कहूंगा ये देखें, ICC तो इतनी मन्नतें तरले करके हमें लाई है। क्या बात कर रहे हो यार? ग्राउंड में सिचुएशन जो है ना, और दूसरा ये जो तरीका होता है ना, इस टाइप के इश्यूज के अंदर हम सहाफी एक बात बड़ी ज्यादती करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है टीवी के ऊपर कि किसी एक बंदे को पकड़ के ना तो उस चीज का जिम्मेदार करार दे। तो आई होल्ड नो ब्रीफ फॉर तो उसी का और मैं जिम्मेदार हूँ। Why not Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan has done? I don't brief. Yes, ऐसा brief बंदे नहीं करना होता ना नुसरत साहब। बात ये है कि मैंने उस वक्त तुम्हें कह दिया था, तुम ये कहो कि मैं क्या, मैं कह रहा था नहीं कि मुझे लग रहा है खेलना पड़ जाएगा। चलो, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।